بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما حرم ربی الفواحش. اور فطری عادت ہے، کھڑی ہوئی دیکھا، جو انتظار کر رہی تھیں کہ کنویں پر موجود لوگ اپنا ثبوت یہ بھی ہے، جب اجنبی مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مختصر جواب دیا، مناسب جواب دیا، اپنے آواز کو، اپنے الفاظ کو، اپنے جملوں کو بلا وجہ دراز کرنے کی کوشش نہیں کی. قرآن کریم کہتا ہے قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے باپ والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں. تو ان دونوں لڑکیوں کی عفت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک اجنبی مرد کے ساتھ بات چیت کے لیے موقع پیدا نہیں کیے، بلکہ جو پیدا ہو سکتے تھے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی. سوال کے جتنے محتملات تھے سب کا جواب دے ڈالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی بات نقل نہیں کی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ انہوں نے بعد میں کسی موقع پر بھی کوئی بات ان سے کی ہو. ان دو لڑکیوں کی عفت کا اشارہ اس قصے میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن نے ان کی چال کو حیادار چال کہا ہے. الاستحیاء، حیادار چال. حیادار چال وہ ہے جس میں تکبر نہ ہو، لچک اور بھڑکیلا پن نہ ہو، ادھر ادھر دیکھنا نہ ہو، دوسروں کو دعوت نظارہ دینا نہ ہو، زیب و زینت کا اظہار نہ ہو، بناوٹی نزاکت اور مصنوعی ادائیں نہ ہوں. قرآن نے اس کے لیے ایک جامع لفظ استعمال کیا، یعنی استحیاء والی چال. استحیاء اور حیا میں فرق ہوتا ہے. استحیاء میں حیا سے زیادہ حروف استعمال ہوئے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مانا جائے کہ ان کی چال میں فطری حیا بھی تھی، اس سے بڑھ کر اسلامی ادب بھی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کی تشریح فرمائی ہے. وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے آئی تھی. ان بے پاک عورتوں کی طرح نہیں چلی آئیں جو ہر طرف نکل جاتی ہیں، ہر جگہ جا گھستی ہیں. ہمارے معاشرے میں خواتین اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ پردہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے. ہم تو جب چاہیں جسے چاہیں دے سکتی ہیں، بے تکلف باتیں کر سکتی ہیں. حالانکہ اسی تصور اور اسی غلط خیال نے آج عورتوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. ارتداد کے واقعات کا سبب بھی یہی نظریہ ہے، جو ایمان کی قیمتی نعمت سے محرومی کا سبب بن رہا ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی. اسی وقت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو، احتجبا منہ. حضرت سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو. میں نے پھر پوچھا کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ عبداللہ ابن مکتوم ایک برگزیدہ صحابی ہیں. پھر یہ کہ نابینا ہونے کے باوجود ازواج مطہرات جیسی پاک باز خواتین کو ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج کل جو بہت سی خواتین غلط عقیدت یا توہم پرست میں مبتلا ہو کر نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی ہیں، وہ اسلام کی روح سے کس قدر ناآشنا ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں اپنے جذبات کے بارے میں اس قدر مغلوب ہوں کہ زنا سے بچنا میرے لیے ناممکن ہے، اس لیے مجھے اس کی اجازت فرمائی جائے، زنا کی اجازت دی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اس آدمی کی بے ادبی اور گستاخی پر بہت غصہ آیا کہ وہ کس بات کی اجازت طلب کر رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اسے مارنے کے لیے لپکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے چھوڑ دو، تم اس شخص کی نفسانیت سے ناواقف ہو.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا، شفقت بھرے انداز میں اسے کہا، جس برائی کی تم مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو، اگر وہ برائی کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جس کے ساتھ برائی کرو گے، بدکاری کرو گے، وہ کیا کسی کی ماں نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی، بہن، خالہ اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے نام لے کر اس سے پوچھا، اگر اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، بدکاری کرے تو کیا تم اسے برداشت کر لو گے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہو تو وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور کہا، اللہ اس کی عفت کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، اس برائی سے اس کے اندر نفرت پیدا کر دے، اس کے دل میں اے اللہ اپنا خوف اور ڈر پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اس شخص کی زندگی میں اتنا انقلاب، اتنی تبدیلی آئی کہ اس کے بعد یہ صحابی کبھی گھر سے باہر نکلتے تو اپنی نگاہوں اور اعضاء پر اتنا کنٹرول کرتے کہ کسی غیر عورت کی طرف نگاہ بھی نہ پڑنے دیتے۔ محترم حضرات، شرم و حیا ایک سوسائٹی کا وصف ہے، حساس وصف ہے۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں فحاشی اس سلسلے میں قرآن میں بے شمار آیتوں کے ذریعے سے انسانوں کو بے حیائی سے روکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قل اے نبی فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، تمام فحش باتوں کو البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ ہوں۔ اس آیت میں لفظ فواحش استعمال ہوا ہے، جس کی جمع فاحشہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے بدکاری اور بے حیائی۔ احادیث مبارکہ میں بھی جگہ جگہ حیا کی تعلیم دی گئی، بے حیائی سے منع کیا گیا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ہرگز کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے جس کے ساتھ کوئی اس کا زور ہمیں محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا آدمی وہاں اس کا شیطان ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک ممتاز خلق ہوتا ہے اور ہمارے دین کا ممتاز خلق شرم کرنا ہے۔ اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا آگے نکل گئے ہیں، اسی کو اپنا اوڑھنا مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن مسلمانوں والی بات ہم میں نہیں پائی جاتی۔ خرافات کو اپنانے میں ہم اپنی مثال آپ ہیں، دین میں بدعاتوں کو رواج دینا ہو تب بھی ہم نمبر 1، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا ہے۔ ہماری ایک الگ تہذیب ہے، ہماری الگ ثقافت ہے، مگر ہم مغربی تہذیب کی تقلید کے پیچھے پڑ کر اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔